اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر دین میں، قد تبینہ پس واضح ہو چکی، الرشد و ہدایت، من الغی گمراہی میں سے، فمن یکفر پس جو انکار کرے، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بس تحقیق چمٹ چکا، بالعروۃ الوثقی مضبوط حلقے سے، لا انفصام لہا وہ چھوٹتا نہیں اس سے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی شخص ہیں، وہ یا تو عیسائیت کے مذہب پر ہیں، یا یہودیت پہ ہیں، یا وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، تو اسلام لانے کے لیے ہم دعوت تو دے سکتے ہیں، لیکن جبراً اس کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اگر اس کو اسلام کے بارے میں، اسلام کے پورے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے، اسلام کے بارے میں وہ پوری طرح جانتا نہیں ہے، وہ آپ کی باتوں سے یا مسلمانوں کے اعمال سے مطمئن نہیں ہے، وہ اسلام نہیں لانا چاہتا، تو ہم جبراً اسے اسلام کی طرف نہیں لا سکتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت گمراہی میں سے، یعنی اگر کوئی اسلام کی طرف آنا چاہے تو وہ ضرور اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھے گا، تو اسلام کے بارے میں پڑھنے کے بعد اس کو جب گمراہی میں سے ہدایت ملے، یعنی یہ واضح ہو چکے اس کے لیے کہ یہ اسلام ہی ہمارا دین ہے، یہی اصل مذہب ہے، اور جب وہ گمراہی سے جدا ہو جائے، یعنی کہ اس کو ہدایت ملے گمراہی سے الگ ہو کر، یعنی کہ ہدایت تب ملتی ہیں جب آپ گمراہی سے جدا ہو جاتے ہیں، جب اسے ہدایت مل چکی تب اس نے انکار کیا، تب وہ انکار کرے گا طاغوت، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور وہ ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک پس تحقیق چمٹ چکا، بالعروۃ الوثقی، عروہ ہمارے پاس کہتے ہیں کنڈے کو، اور وثقی کہتے ہیں مضبوط، یعنی مضبوط کنڈے کی طرح وہ اس سے چمٹ چکا۔ جیسے ہم مثال لیتے ہیں بحری جہاز کی، بحری جہاز سے ایک شخص گر پڑا ہے اور اس نے ناگہانی میں جلدی میں کوئی کنڈا بحری جہاز کا پکڑ لیا ہے۔ کون بیوقوف ایسا کرے کہ اس کنڈے کو چھوڑے، یعنی کہ وہ اس کنڈے کو مضبوطی سے پکڑے گا، تب تک پکڑا رکھے گا جب تک کہ وہ واپس جہاز میں نہ آ جائے۔ تو اسی طرح جب وہ ایمان میں ایک مرتبہ وہ مسلمان ہوا، اس نے اچھی طرح مطالعہ کیا، اس نے ہدایت پالی، اس نے طاغوت کا انکار کیا، تب وہ مضبوط کنڈے کی طرح چمٹ گیا، اہل ایمان کے حلقے میں آیا، مسلمانوں کے ماحول، اسلام کے ماحول میں آیا، لا انفصام لہا تب وہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس ماحول کا عادی ہو گیا ہے، اب اس ماحول سے اس کا چھٹکارا نہیں ہے، وہ ماحول بھی اس کو نہیں چھوڑتی، اگر خدا نہ کرے وہ پھر بھی کہیں اور طرف چلا جائے، پھر بھی کچھ ٹائم بعد وہ واپس آئے گا، کیونکہ یہی ہدایت ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی کہ جو بات ہم نے کی یہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بیت جانتا ہے۔ جب ہم لا اکراہ فی الدین اس البقرہ آیت نمبر 256 کو اپنی ڈیلی لائف پر مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ تو بات ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے میں کوئی جبر نہیں۔ جب آپ ایک مرتبہ مسلمان ہوئے تو جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اصول و ضوابط ہیں مسلمان ہونے کے، جیسے ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں وغیرہ، سب کچھ ہم نے وہ کرنے ہیں، یہ لا اکراہ فی الدین ان کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے اسلام لانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہوئے، تب نماز بھی ہیں، روزہ بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، حج بھی ہیں، جیسے ہمارے ایمانیات، معاملات، اخلاقیات وغیرہ ہیں، وہ سب آپ نے اس کو ضرور بضرور کرنا ہوگا۔ یعنی کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہم اسلام سے پہلے کی لیتے ہیں، جب ہم ایک مرتبہ اسلام لاتے ہیں تب ہمارے پاس جتنے بھی دینی احکامات ہوں گے وہ سب ہم نے ضرور مکمل کرنے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کو کفر کا انکار کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ کو گمراہی چھوڑنی ہوگی، آپ نے کفر کو چھوڑنا ہوگا، اس کا انکار کرنا ہوگا، تب جا کے آپ اسلام میں داخل ہوگی۔ اگر ہم مسلمان کی زندگی پر یہ فٹ کریں تو ہم گناہ کا کام بھی کرتے ہیں اور نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو ہمیں پہلے جو بدیاں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، تب جا کے ہمیں اچھی بات ملے گی، ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا۔
تو یہ ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 تھی، جس کا مین عنوان یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو کوئی جبر نہیں ہے۔ اسلام لانے کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے کہ اسلام کس طرح لایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک غیر مسلم ہے، وہ اسلام لائے گا، پہلے اس کو پڑھے گا، پھر اس کو ہدایت ملے گی، وہ انکار کرے گا طاغوت کا، کفر کا انکار کرے گا، تب جا کے وہ صحیح طرح سے اسلام میں داخل ہوگا، اور جب وہ صحیح طرح سے اسلام میں داخل ہوگا تو وہ مضبوط کنڈے کی طرح اس سے چمٹا ہوگا، اور وہی پھر وہ ماحول اسلامی ماحول ہے، وہ پھر اس میں داخل ہوگا پوری طرح سے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ جزاک اللہ خیر۔